السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 194 سے 196 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ ان آیات میں ہم حج کے بارے میں کچھ ضروری احکامات جان سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 194۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ الشہر الحرام حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام بدلے حرمت والے مہینے کے، والحرمات اور حرمتیں، والحرمات القصاص یعنی کہ حرمتوں کا قصاص، فمن اعتدی پس جس کی زیادتی ہو یا جس کے ساتھ زیادتی ہو، علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلہ اس جیسے، ما اعتدی جو اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، تو جو بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو یا اقدام کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات القصاص، یعنی اگر انہوں نے شہر حرم کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم تو ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑے رہیں گے۔ اہل عرب کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی، کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ کوئی اپنے باپ کے قاتل کو پالے تو وہ اس کو بھی قتل نہیں کرے گا۔ یہاں وضاحت کی جا رہی ہے کہ شہر حرم اور حدود حرم میں جنگ واقعتاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کفار کی طرف سے اس کی حرمت کا لحاظ نہ رکھا جائے اور وہ اقدام کریں تو اب یہ نہیں ہوگا کہ تم ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو پیش کر دو، بلکہ جوابی کارروائی کرنا ہوگی۔ اس جوابی اقدام میں اگر حدود حرم یا شہر حرم کی بے حرمتی کرنی پڑے تو اس کا وبال بھی ان پر آئے گا جنہوں نے اس معاملے میں پہل کی۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور اس کی مدد اہل تقوی کے لیے آئے گی۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ولا اور نہ، تلقوا ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھ، اِلیٰ طرف، اِلیٰ التہلکات ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یحب دوست رکھتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور مت ڈالو اپنے آپ کو یعنی اپنے ہاتھ ہلاکت میں، اور احسان کی روش اختیار کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو اور ان لوگوں کو جو درجہ احسن پر فائز ہو جائیں ان کو پسند کرتا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَاتُ، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت ہو، اس وقت جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے جی چراتے ہیں وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر عام اپیل کی، اور اس وقت جو لوگ اپنے مال کو سمیٹ کر بیٹھے رہے تو گویا انہوں نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا،
وَأَحْسِنُوا، اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین میں یہ دیکھیں گے کہ کم سے کم پر گزارا ہو جائے، جبکہ دنیا کے معاملے میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوگی۔ جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، یہ جستجو جو دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر دین میں جستجو ہونی چاہیے۔ فاستباقوا الخیرات، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو۔ ان اللہ یحب المحسنین، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے یعنی یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو کم از کم یہ خیال رہے کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ دین کے سارے کام، عبادات، انفاق اور جہاد، قتال ایسی کیفیت اور ایسے اخلاق کے ساتھ ہوں تو گویا اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ مقام اور کیفیت حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو جائے، تمہیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، اور جب تم پورا کر چکو حج، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَنِ اسْتَيْسَرَ، یعنی تمہیں میسر نہ آئے، مِنَ الْحَدِی، کہ قربانی کرو، ولا اور نہ، تہلکو منڈواؤ، رؤوسکم اپنا سر، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی محلہ، قربانی اپنی جگہ، فمن، پس جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضاً بیمار، او بھی یا اس کے، اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ تو بدلہ ہے، من صیامی روزے کا، او یا صدقات صدقہ ہے، او نسوکن یا پھر قربانی ہے، فَإِذَا، پھر جب، تم امن میں ہو، فمن تمتع، تو جو فائدہ اٹھائے، بالعمرہ ساتھ عمرے کا، الی الحج حج کے ساتھ، فمستیسر، تو جو میسر آئے، من الہدی کہ قربانی کرے، فمن لم یجد، پھر جو نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، فی الحج حج کے دوران، وسبعۃ اور 7، اذا رجعتم جب تم واپس لوٹ جاؤ، تلک یہ عشرات 10 ہیں، کاملات پورے، ذالک یہ لمن اس لیے، لم یکن کہ نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری موجود، المسجد الحرم مسجد حرم میں، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کرو، اور اپنا سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ پہنچ نہ جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھا بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا یا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے، جو بھی اسے میسر ہو۔ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے یعنی 3 روز کے روزے حج کے دوران رکھے، اور 7 روزے حج سے واپس آنے کے بعد رکھے، یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرم کے قریب نہ رہتے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔
वातिमुल हज्ज बिल उम्रत लिल्लाह। उम्रे के लिए एहराम तो मदीना मुनव्वरा से 7 मील बाहर निकल कर ही बांध लिया जाएगा, लेकिन हज मुकम्मल तब होगा जब तवाफ भी होगा, वकूफ़ अरफा भी होगा और इसके सारे मनासिक अदा किए जाएंगे। लिहाजा जो शख्स भी हज या उम्रे की नीयत कर ले तो फिर इसे तमाम मनासिक को मुकम्मल करना चाहिए, यानी कोई कमी ना रहे। फ़इन उहसिर तुम, यानी रोक दिया जाए अगर तुम्हें, जैसा कि 2 हिजरी में हुआ कि मुसलमानों को सुलह हदैबिया करनी पड़ी और उम्रा अदा किए बगैर वापस जाना पड़ा। मुशरिकीन मक्का अड़ गए थे कि मुसलमानों को मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं किया जाए। फ़मनिस्तैसरा मिनल हदई, ये दामे एहसार कहलाता है कि चूँकि अब आगे नहीं जा सकते, हमें यही एहराम खोलना पड़ रहा है, तो हम अल्लाह ताला के नाम पर ये जानवर दे रहे हैं। ये एक तरह से इसका कफ़ारा है। वला तुल्हिकु राउसकुम हत्ता यबलुगुल हदई महिल्ला, यानी जहाँ जाकर कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना है वहाँ पहुँच ना जाए तब तक तुम सर ना मंडवाना। अगर आपको हज या उम्रे से रोक दिया गया और आपने कुर्बानी के जानवर आगे भेज दिए तो आपको रोकने वाले इन जानवरों को नहीं रोकेंगे, इसलिए कि इनका गोश्त तो इन्हें खाने को मिलेगा। अब अंदाज़ा कर लिया जाए कि इतना वक्त गुजर गया है कि कुर्बानी का जानवर अपने मुकाम पर पहुंच गया होगा। फमन काना मरीदन औ बि अजन मिन रासी, यानी सर में कोई ज़ख्म वगैरह हो और इसकी वजह से बाल कटवाना ज़रूरी हो जाए। फ़फ़िदियतु मिन सय्यामी औ सदकातिन औ नुसिक, यानी अगर इस दौरान जानवर के काबे पहुंचने से पहले पहले तुम्हें अपने बाल काटने पड़े तो फिदिया अदा करना होगा, यानी एक कमी जो रह गई है इसकी तलाफ़ी के लिए कफ़ारा अदा करना होगा। इस कफ़ारे की 3 सूरतें बयान की गई हैं, रोज़े रखो या सदका करो या कुर्बानी करो। इसकी वजाहत अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है कि या तो 3 रोज़े रखे जाएं या 6 मस्कीनों को खाना खिलाया जाए या कम से कम 1 बकरी की कुर्बानी दी जाए। इस कुर्बानी को दम्मे नजायत कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले अहले अरब के यहाँ एक सफ़र में हज और उम्रा दोनों करना गुनाह समझा जाता था। इनके नज़दीक ये काबे की तौहीन थी कि इनके यहाँ हज के लिए 3 महीने शवाल, ज़िलक़द और ज़िलहज थे, जबकि रजब का महीना उम्रे के लिए मखसूस था। वो उम्रे के लिए अलहदा सफ़र करते और हज के लिए अलहदा। ये बात हदूद हरम में रहने वालों के लिए तो आसान थी, लेकिन इस उम्मत को तो पूरी दुनिया में फैलना था और दूर दराज से सफ़र करके आने वालों के लिए बहुत मुशक्क़त थी। लिहाजा शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों के लिए जहाँ और आसानियाँ पैदा की गईं, वहाँ हज और उम्रे के ज़मन में ये आसानी भी पैदा की गई कि एक ही सफ़र में हज और उम्रा दोनों को जमा कर लिया जाए। इसकी 2 सूरतें हैं, एक ये कि पहले उम्रा करके एहराम खोल दिया जाए, फिर 8वीं ज़िलहज को हज का एहराम बांध लिया जाए। ये हज तमत्ता कहलाता है। दूसरी सूरत ये है कि हज के लिए एहराम बांधा था, जाते ही उम्रा भी कर लिया, लेकिन एहराम खोला नहीं और इसी एहराम में हज भी कर लिया। ये हज करन कहलाता है। लेकिन अगर शुरू में सिर्फ हज का एहराम बांधा जाए और उम्रा ना किया जाए तो ये हज अफराद कहलाता है। करन या तमत्ता करने वाले ये कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसे दम शक्कर कहते हैं और कुर्बानी करने वाले को इसमें से खाने की इजाज़त देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये दम जबर है और कुर्बानी करने वालों को इसमें से खाने की इजाज़त नहीं। यानी ऐन अयाम हज में 7वीं, 8वीं और 9वीं ज़िलहज को रोज़ा रखें और 10वीं का रोज़ा नहीं हो सकता। वो ईद का दिन यानी यौम अल नहर है। वसब आतु इज़ा रजाअतुम, अपने घरों में जाकर 7 रोज़े रखो। यानी एक ही सफ़र में हज और उम्रे को जमा करने की रियायत, ख्वाह तमत्ता की सूरत में हो या करन की सूरत में, सिर्फ आफाकी के लिए है जिसके अहलो अयाल जवारे हरम में न रहते हों, यानी जो हदूद हरम के बाहर से हज करने आया हो, यानी जो लोग दूर दराज के इलाकों से आए हों
ان کے لیے حج تمتع اور حج کرن کی صورت موجود ہے جس میں وہ حج اور عمرے کو اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حدود حرم میں رہنے والے ہیں ان کے لیے یہ صورت موجود نہیں، وہ حج اور عمرے کو علیحدہ علیحدہ ہی کریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔